मारेगा नहीं इधर। हमने कहा जो तुम्हारे बगल में बैठा है तुम्हारे जेब में 4 दूंगा। उसने मारा, चलता रहता है। लेकिन ये सब आप काम न करें, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम थी, बहुत बड़े नाइबे हुजूर फैजान शरिया आपके सामने जवाब फरोज है। आप कुछ बातें मैं बोल देता हूँ ताकि आपकी जिस्म और आपकी जो दिमाग है वो मनोवर मुजल्ला हो जाए, ताकि इसलिए कि मेरा काम है खेत खलियान बना देना, इसमें बीज लगाने ये हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, बीज लगाने शराय कराम आए हुए हैं। शेर पढ़ा था, सुने जिंदा मुसलमान सामने ये शेर जिंदा शेर जा रहा है, समाप्त कर ले। हीरे की तरह वो भी नायाब हो गए, हीरे की तरह वो भी नायाब हो गए, मुझाए हुए फूल भी शादाब हो गए। हीरे की तरह वो भी नायाब हो गए, मुझाए हुए फूल भी शादाब हो गए। और निस्बत जिसे भी मिल गई शहीद शाह की, निस्बत जिसे भी मिल गई शहीद शाह की, अल्लाह की कसम कामयाब हो गए। निस्बत जिसे भी मिल गई, निस्बत जिसे भी मिल गई, की बात है। मेरे उस्ताद मुझे नवाज है ना, आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये तो बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है। हज़रत हाफ़िज़ वक़ारी जनाब मुबीन साहब क़िबला, हाफ़िज़ वक़ारी जनाब मक़बूल साहब क़िबला, इनकी काबिश और मेहनत का समरा आज आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिम दीन को तादे हमारे ऊपर उनके साये को सलामत रखे। आइए बहुत अच्छी नमाज है, दुआ दे रहे हैं मुझे इंशाअल्लाह इनकी दुआ मिली, मैं यहाँ तक आया इसकी दुआ मिली, लेकिन और जगह जा सकता हूँ है ना। हीरे की तरह वो भी नायाब हो गए, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हो गए, निस्बत जिसे भी मिल गई शहीद शाह की, अल्लाह की कसम कामयाब हो गए। आपका मिशन बन चुका है, आप ये चाहते हैं कि तकरीर हो जाए, इसलिए कि नाच जब रूह की ग़िज़ा है तो तकरीर जन्नत में जाने का तरीका अपनाया करती है। अगर आप तकरीर से मैं तो बहुत खुश नसीब, बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। यहाँ के लोग तकरीर सुनने के लिए बेताब हैं, है ना। बहुत सारे जलसों में मैं गया तो वहाँ खाली नारी शायरी कराते रहते हैं, लेकिन आपकी समाज को मैं जिंदाबाद पेश करता हूँ, आपकी समाज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तकरीर सुनने के लिए बेताब हैं। आइए आपकी मदद से खड़ी समाप्त हुई, आपके सामने आलिम नबी फाज़िल जलील जिसकी खिताबत आज दुनिया महसूस कर रही है, जिसकी खिताबत की वजह से आज के लोग अपने काम छोड़ करके सिरात तशरीफ लाए हैं, जिसने खिताबत की बुनियाद पर आज जो लोग गलत गाड़ियों में लगे हुए थे, जो लोग हाथ में शराब की बोतलें लिए हुए थे, आज लोग हाथ में कुरान लिए बैठे हैं। आज आपके सामने वो खतीब जलवा फरोज़ हुआ है, इसकी खिताबत पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हुजूर फैज़ान शरिया और फैज़ान हाफ़िज़ मिल्लत हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना जन्नतुल रब से मैं गुजारिश करता हूँ हुजूर अपनी आनवार शान के साथ तशरीफ लाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम स्वागत नाज़ात की रिसालत से कर लिया जाए। दुआ कराएंगे हुजूर मालूम उलमा है, अगर ये दुआ कर देंगे, अगर ये के लिए आप दुआ कर देंगे आप कामयाब हो जाएंगे। आइए इस्तकबाल कर लिया जाए। देखना चाहता हूँ लेकिन कि हजरत को महसूस हो जाए पूरा मजमा मुझे सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथों को उठाएं, नारे का जवाब दें। पहले उठाएंगे सब लगाएंगे, खूब समझे मुझे आप बहुत वीडियो बनाते हैं आप लोग। पहले उठाइए, सब लोग उठाइए। कुछ लोग सो रहे हैं, मैं करता हूँ कितने लोग खैनी बना रहे हैं यार, दिल में जी से बेचैनी है, क्या करें हाथ में खैनी है ना। खैनी बना, जितने खैनी पीटेंगे आप कल कब्र में फरिश्ते उतने पीटते हुए नजर आएंगे। इसलिए सबको छोड़े, बल्कि हाथों को उठा करके नारे का जवाब दें, इस्तेमाल करें। हज़रत को महसूस हो जाए, पूरी मजमा मुझे सुनने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्ले आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उससे मुबारक इसने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ऐसा साथी हरकत पैमाना मोहम्मद पीते पीते हो जाऊं मैं दीवाना। कादरी कर कादरियों में उठा, कदरियत
قادر قدرت اللہ کے واسطے آمین. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمشدی بدر الاولیاء کے واسطے تو جہاں میں خاتم علی رسول اللہ کر حضرت علی رسول خدا کے واسطے کرکتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشاہد یا خدا ہم پر رہے رحم فرما علی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے اے خدا اختر رضا بچر قبر اسلام کی رد درک شہر غریب اپنی رضا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الموعظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جن لوگوں کو جو درود شریف یاد ہے پڑھ لیجیے. مولانا محمد المعظم جود بالکرم وعد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد نماز عشاء سے 11 بجے اب تک آپ نعت پاک منقبت کی حسین وادیوں میں سیر کر رہے ہیں. یہاں پہ دائز پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کوئی آفتاب ہے تو کوئی مہتاب ہے, کوئی کمل ہے تو کوئی گلاب ہے. سبحان اللہ. دائز پر بیٹھے ہوئے حفاظ وہ نائب رسول, میری نظر کے سامنے بیٹھے ہوئے غلامان رسول اور پردے میں رہ کر کے سننے والی قریض خاتون جنت بطول, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر چائے یہ اب ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد کوئی تمہید کی جملے نہیں پیش کروں گا, بالکل اپنے ٹاپک پہ آؤں گا. اگر میں نبی کے نام پر آپ سے جان مانگوں تو تیار ہیں؟ کتنے لوگ جان دیں گے ذرا بتا دیجیے. رکھیے فی الوقت میں جان آپ سے نہیں مانگتا ہوں, بس تھوڑا تھوڑا کھسک کے آ جائے, تھوڑا تھوڑا ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں ٹھنڈی میں جگہ گرم ہو جانے کے بعد ہونے کا مطلب ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی توجہ بہت ہی ضروری ہے. میں آج کوشش کروں گا کہ میں ویسی بات کروں. ویسے میں کب سے تو نعت شریف منقبت کے بہت سارے اشعار میں نے سنا, چونکہ ہمارے ظفر مبین صاحب نے جب سے میں آیا باقی نہ رکھا ہے, مسلسل رابطے میں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے.
انہوں نے فرمایا ہے، میں ان کی حکم کی تکمیل کرتا ہوں، زیادہ نہیں، بس ایک شعر یا یوں کہہ دیں کہ ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ پڑھ رہے ہیں، سنیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، میں کہ اور جب تک جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا یہ تہوار میرے شہید بابا کا، اور اس کا یہ تہوار میرے شہید بابا کا، اور اس کا یہ تہوار میرے شہید بابا کا، آج کھل گیا دربار میرے شہید بابا کا، اور اس کا یہ تہوار میرے شہید بابا کا۔ اور تیزی میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ شمع سے ہے میں زر ہے اجالا، شمع سے ہے میں زر ہے اجالا، شمع سے ہے میں زر ہے اجالا، روضہ ان کا کتنا نرالا، شمع سے ہے میں زر ہے اجالا، روضہ ان کا کتنا نرالا، اج پیارا ہنسی گھر بار میرے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کا یہ تہوار شہید بابا کا، آج کھل گیا دربار میرے شہید بابا کا۔ اور چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف فرمائش اور حکم کی تکمیل کر رہا ہوں، مقطع شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جنت رب کاش ایسا ہوتا، جنت رب کاش ایسا ہوتا، اس میں مبارک ان کا لے کر سوتا، جنت رب کاش ایسا ہوتا، اس میں مبارک ان کا لے کر سوتا، تو ہو جاتا دیدار میرے شہید بابا کا، اور اس کا یہ تہوار میرے شہید بابا کا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد معلم اکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ۔ بس کچھ 10 منٹ آپ مجھے سنبھالیں، اس کے بعد انشاءاللہ جتنا دیر سنانا ہے سنانا، آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور میں آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کر لوں، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہی سیدھے راستے پر چلا۔ بھائی اور جب میں یہ کہہ کر صبح یہاں سے گزر گیا تو ہر لوگ اپنے مسجد کے امام کے پاس پہنچے اور کہے کہ مولانا صاحب نے یہ خطاب میں کہا ہے، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آخر سیدھا راستہ ہے، کیونکہ آج
ایک دو نہیں بلکہ 40 سے زیادہ فرقہ یہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، کوئی کہتا میں سچا ہوں. غیر مقلدین ادھر کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں. نبی کی عظمت پر حملہ کرنے والے وہ کہتے ہیں میں سچا ہوں. عظمت رسول پر حملہ کرنے والے وہ کہتے ہیں میں سچا ہوں. آخر سچا ہے. آج اس محفل سے ایک یہی پیغام لے کے جائیے کہ سچا ہے کون. کیونکہ سب اپنے آپ میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ سچے ہیں. خارجی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، وہ تمام تر جتنے بھی آج فرقے ہو گئے سب کہتے سچے. حضرت بتاؤ آخر سچا ہے. تو جب آپ نے اپنے عالموں سے پوچھا تو عالم نے کہا کہ سنو، قرآن شریف کا سب سے بڑا اعجاز تو یہی ہے کہ جس آیت میں سوال ہو اسی آیت میں جواب ہوتا ہے. جس آیت میں سوال ہوتا ہے اسی میں جواب. لوگوں نے کہا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی بات. امام نے کہا کہ پڑھ آگے بھی کچھ ہے. تو امام صاحب نے کہا اہدنا الصراط المستقیم کہا اور آگے پڑھیے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ جس پر میرا راستہ وہ سچا ہے جس پر میرا نام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ راستہ نہیں جس پر میرا نظر ہے. اب سب لوگ کہیں کہ حضرت ابھی بھی کنفیوز ہے کہ سچا ہے کون. اب یہ بتائیے کہ انعام کس پر. اب یہ بتائیے کہ انعام کس پر. کیونکہ قرآن نے پہلے آیت میں یہ کہا کہ راستہ وہ سچا ہے جس پر اللہ کا انعام غضب نہیں. تو اب پورے لوگ اپنے امام کے قریب جا کے کہتے ہیں حضرت بتائیے کہ سچا کون ہے. تو امام نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، چلو قرآن سے پوچھے. تو قرآن نے کہا اولئک الذین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جاننا چاہتے ہو کہ سچا کون ہے تو آ جاؤ قرآن کے شکل چھائے میں. قرآن نے کہا کہ سنو وہ راستہ سچا ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. جب انعام ڈھونڈنے لگے تو قرآن نے کہا کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے، اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے، اللہ کا انعام صالحینوں پر ہے. اب اپنی ذہن کو اور توجہ کے ساتھ سنیں، میری الفاظ پر اپنی ذہن کو مرکوز کیجئے گا. من النبیین جب قرآن نے کہا من النبیین ہم آدم کا چہرہ دیکھے سمجھ گئے کہ اللہ کا نام حضرت آدم پر ہے. موسیٰ کو دیکھے ہم سمجھ گئے کہ اللہ کا نام موسیٰ پر ہے. اللہ کا نام حضرت ابراہیم پر ہے. اللہ کا نام حضرت لوط پر ہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسلام سب پر اللہ کا نام ہے. مگر اب اور آگے بڑھو. میرے نبی گینا والصدیقین امام نے کہا اب صدیق کو سمجھنا چاہتے ہو تو ہاں دیکھو صدیق کا چہرہ دیکھ لو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام صدیق اکبر پر ہے. فاروق کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام فاروق اعظم پر ہے. عثمان کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام عثمان غنی پر ہے. حضرت علی کو دیکھو اب اسے بس کرو. پھر قرآن کہتا ہے میرے نبی گینا والصدیقین والشہداء والصالحین. جب شہید کی بات آتی ہے تو میرا ذہن سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ پہ جا کے لگتا ہے. اب امیر حمزہ کو دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا انعام امیر حمزہ پر ہے. امام حسین کو دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا انعام حضرت امام حسین پر ہے. اور دوستو میں جہاں پر لانا چاہتا ہوں اب آپ کو لا چکا ہوں. اب قرآن نے کہا اولئک انعم اللہ من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہ صالحین سے مراد کون ہے تو سنو، غوث پاک کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام غوث پاک ہے. امام احمد رضا کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام امام احمد رضا پر ہے. تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام تاج الشریعہ پر ہے. حافظ ملت کا چہرہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام حافظ ملت پر ہے. اور پڑھ کر مجھے کہنے کی اجازت دیا جائے شہید بابا کو دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نام شہید بابا پر ہے. اللہ اکبر. اب ذرا قریب اب تھوڑا حدیث بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سننے کو حدیث نہیں ہے. تھوڑا پڑھ کر کے ہم حدیث بھی پڑھ لیں. اور میں ایک ایسی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کسی کوئی ضعیف کا اور یاد رکھو اگر کوئی ٹالنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو جو حکم قرآن کی آیتوں کا اذکار کرنے کا ہے وہی بخاری کا. بالکل سنجیدگی کے ماحول بنائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر کے آئیں گے. بہت سارے تحفے لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس محفل سے اٹھنے کے بعد تک 10 برائی تو ضرور. چونکہ میں ایک مجاز اس کے بعد تو پھر آپ کو سمجھاؤں گا. بنی اسرائیل ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا. کتنا؟ 99 قتل کیا تھا. اور اچانک اس نے ایک عابد کے پاس پہنچ کر کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ معافی مانگ لوں رب سے, کیا میری معافی ہو جائے؟ عابد نے اپنی عبادت کی روشنی میں دیکھے کہا خبیث تو 99 کا میری معافی نہیں ہو سکتی. تو پتہ ہے اس نے کہا کہ اب 100 کو کہے چھوڑتے ہیں اور اسی کو پورا کر لیتے ہیں. آیا تلوار اور اس کا بھی قتل کیا. اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ فلانا بستی میں ایک عالم رہتے ہیں. پہنچا علی کے پاس. پہنچنے کے بعد کہا حضور میں نے 100 قتل کیے. 100 کتنے؟ 100. کیا معافی ہوگی؟ عالم نے کہا رب کی رحمت بہت بے شمار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم چاہتے ہو معافی کے لیے تو فلانا جگہ ایک مزار شریف ذرا محبت سے بول دو. فلانا جگہ ایک مزار شریف ہے, جاؤ وہاں پر اور جا کر کے ان کی بارگاہ میں توبہ وہاں کرنا, کیونکہ وہ جگہ بڑا مقبول ہے. اب یہ نکلا ہے یہاں سے بڑھا آگے. ابھی کچھ ہی قدم گیا تھا کہ اچانک موت کے فرشتے وہاں حاضر ہوئے اور اس کی روح کو کھینچا. کھینچنے کے بعد جنت اور جہنم دونوں فرشتے, جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ میں اس نے 100 قتل کیے. جنت والے نے کہا یہ بھی تو ایک توبہ کرنے جا رہا تھا. ابھی توبہ کیا نہیں, توبہ کرنے جا رہا تھا. جہنم والے نے کہا میں لے جاؤں گا, یہ قاتل ہے قاتل. جنت والے نے کہا لے ہی نہیں جانا, توبہ کرنے جا رہا تھا. اتنے میں غیب سے نکائی فرشتوں لگتے کہ وہ میرے اور میرے ولی کی مسافت دوری ذرا ناپ لو. اگر یہ ولی سے قریب ہوگا, اگر یہ ولی سے دور ہوگا, اگر یہ ولی سے قریب ہوگا, جنت والے لے جاتے ہیں. اب ایک ذہن ہے گیا سنیوں کو,
वली से दूरी जहन्नमियों की पहचान है, वली से करीब जन्नतियों की आज हम और आप एक मुकद्दस वली की बारगाह में बैठे ना भाई? अरे भाई सब लोग बैठे। तो आज जलसे का असल पैगाम क्या है जो अभी हम लोग हो रहे हैं? तवज्जो करिए। आज अगर सुबह में जलसे के बाद सुबह में लोगों को पकड़ के कहा जाए कि वो जलसे से क्या लेकर के आए हो, तो पता है लोग कहते हैं अरे क्या खींच करके नाच पड़ा, जबरदस्त पड़ा। अबे लेकर के क्या आया? अरे बड़ा जबरदस्त। वो तो क्या कहना है, जैसा खींचा था वैसा ही मैंने पैसा भी खींच के दिया। अबे ले आया नहीं पता क्या लेकर के आया बड़ा धांसू तस्वीर की खूब वजह। अबे लेके क्या आया पता है? यकीन माने आज एक जलसे में 10 लाख भी खर्च किया जाए, सुबह में पूछा जाए क्या लेकर के आए हो, तो कोई पैगाम नहीं। आज हमारा जलसा सिर्फ एक मजाक मान के रह गया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नाचखानी ना हो नाचखानी यार, नाचखानी से तो दिल को ताजगी मिलती है। मगर जहाँ पर नातखानी होती है वहाँ पर बयानात में नबी पाक की 10 सीरतें तो जरूर बयान किया जाए। यही वजह है कि आज अगर इनसे पूछा जाए तो सही तौर पे नमाज का तरीका न पता, अगर पूछा जाए तो वजू के मसाइल नहीं पता, अगर पूछा जाए तो सही तौर पे इन्हें नबी पाक की 10 सुन्नतें नहीं पता। यही वजह है कि आज अवाम जो है ला इल्मी के बना वली की भी मुखालिफत, नबी की भी मुखालिफत, उलमाओं की भी मुखालिफत, जलसे की भी मुखालिफत। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आज आपकी वजह से आज हम बड़ी फख्र और शान के साथ कहते हैं इन्नद दीन इंदल्लाहि इस्लाम, मजहब इस्लाम तमाम मजहबों में आया है। चलो मजहब इस्लाम का एक आईना यहाँ रखता हूँ और आपका ये चेहरा यहाँ सामने रखता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ और जमाने वाले उस आईने में अपने चेहरे को देख करके जरा आप मुझे बता देना कि आपका चलना इस्लाम के मुताबिक है, आपका बोलना इस्लाम के मुताबिक है, आपके दूसरों के साथ रवैया क्या इस्लाम के मुताबिक है, या आपकी रिश्तेदारी का मामला इस्लाम के मुताबिक है। आज तुम इतने भोले भाले सुन्नी मुसलमान हो कि आज हम अगर खा रहे हैं तो सुन्नत से दूर, पी रहे हैं तो सुन्नत से दूर, चल रहे हैं तो सुन्नत से दूर, पड़ोसियों का हक का मामला है तो उसमें सुन्नत का दूर, कोई भी सुन्नत आज हमारे अंदर नहीं है। आज अगर हम जुलूस भी निकालते हैं तो 12वीं शरीफ के जुलूस में मैं उस जुलूस वाले में मैंने ये देखा है कि लोग नारे रिसालत का नारा लगा के जा रहे हैं, मगर मैं क्या देखता हूँ अगर जुलूस में कहीं पर शरबत चलाया जा रहा है तो लोग शरबत को लेकर के कोई खड़े खड़े पी रहा है, कोई उस तरीके से ऊपर से पानी करके पी रहा है। अगर शिवनी दिया जाए तो लोग शिवनी को लेकर के चल रहे हैं, खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जिस नबी पाक की उस जुलूस में आप शामिल हुए हो, क्या आपने नहीं सुना है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है वो लोगों सुनो, अगर पानी पीना हो तो बैठ करके पानी पीना, अगर पानी पीना हो तो आप 3 सांसों में पानी पीना, अगर पानी पीना हो तो बिस्मिल्लाह करके पी लेना। मगर हाँ अफसोस दोस्तों, आज हम जो है खड़े होकर खाना को मॉडल बना चुके हैं। आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज एक भी नबी की सुन्नत से, आज एक भी नबी की सुन्नत की मुवाफिकत हमारी जिंदगी नहीं है। आज अगर हम सजदा कर रहे हैं तो उस सजदे में बेशुमार रियाकारियां है। सुबह से उठ करके शाम तक न जाने कितने
گناہ کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح میں کلمہ پڑھیں گے تو شام میں کافر ہوں گے, شام میں اگر کلمہ پڑھیں گے تو صبح میں کافر ہوں گے. آج وہ معاملات آ چکے ہیں. لوگوں کو کیا بولنا چاہیے؟ اگر علماء اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ موت سے قریب آ جاؤ, موت سے قریب آ جاؤ, تو زمانے والے کہتے ہیں کہ موت کو کون دیکھا ہے, قبر میں جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا. لوگ علماء کی بات سے دور ہو رہے ہیں. اللہ اللہ دوستوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کتنے دور آپ ہو گئے ہو. آج اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں ریا شامل ہے. جہاں پر ریا شامل نماز میں ہو جاتا ہے وہ نماز شرک کے برابر ہو جاتا ہے, کفر کے مشابہ ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا یونس صاحب قبلہ اعظمی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ ہماری جماعت کا ایک معزز خطیب تشریف لا چکا ہے, پھر بھی میں اپنے قدم پاک کو چومتے ہوئے کچھ بولنے کی جسارت کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. مولانا محمد معاذ وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی آپ آ جائیے اور آ کر کے کنارے تنہائی میں جائیے گا, پھر اپنا جائزہ لیجئے گا کہ ہم کہاں ہیں, ہم کس سمت آ گئے ہیں. اللہ اللہ دوستوں, میں نے بہار کی سرزمین پر 2019 کا بہت سارے بیوراؤں کو نکالا ہے. جبکہ جب وہ بیورا میں نے نکالا ہے تو میرے عقل جو ہے تک رہ گئے ہیں. چلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے بیورے ہیں. میں نے ڈاکٹروں کے قریب آ کر کے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے کہ آخر معاملہ کیا ہے, آج ہاسپٹل میں آج معاملہ کیا ہے, اور ہاسپٹل کے کچھ بارے میں بتایا جائے. تو پتہ ہے ڈاکٹر اپنے سر کو پکڑ کے کہتا ہے کہ حضرت پتہ ہے آپ کو آج ہاسپٹل میں سب سے زیادہ جو ابوش ہو رہا ہے, جو گرایا جا رہا ہے, وہ مسلمان کی بچیاں گرائی جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی محفل سے اٹھو دوستو, تو یہ پیغام لے کے جاؤ. جب میرے آقا کملی والا مصطفیٰ تشریف لائے تھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خبردار ان عورتوں کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھا کر کے دیکھے, ان بچیوں کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھا کر کے دیکھے. میرے آقا نے عورتوں کو, بچیوں کو رحمت بتایا ہے. مگر افسوس دوستو, آج مسلمان نے صرف ایک کھوکھلی پنتی کی وجہ سے, نبی کے دین کی دوری کی وجہ سے آج ہاسپٹل میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی بچیاں گرائی جا رہی ہیں. چلو تھوڑا ذہن کو قریب کرو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پتہ ہے آج اگر کسی گھر میں ایک بچی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, مگر 2 بچی ہو جائے تو تھوڑا سا ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. اگر 3 بچی ہو جائے تو اب دیکھیے اس بچی کو لوگ جینے نہیں دے رہے ہیں. ساس الگ پریشان کر رہی ہے, سسر الگ پریشان کر رہا ہے, شوہر الگ پریشان کر رہا ہے, محلے والا الگ تانا دے رہے ہیں. اور پتہ ہے جب چیک اپ کرانے اب الٹرا ساؤنڈ کا معاملہ آ گیا ہے, لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائیے کہ پیٹ میں کیا ہے. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ پیٹ میں بچی ہے. بس اتنا کہنا ہوتا ہے کہ شوہر کا چہرہ بدل جاتا ہے. اس کے بعد گھر آ کر کے اس کے اداس والے چہرے کو دیکھ کر کے ماں کہتی بیٹا کیا ہے, تو فوراً کہتا ہے ماں پتہ نہیں تو نے کیسی بچی سے شادی کر دی ہے کہ پتہ نہیں بار بار بچی ہو رہی ہے, یہ تیسری بچی اب ہمارے گھر میں آنے والی ہے. پتہ ہے کیوں یہ آخر آپ کے چہرے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دین سے دور ہو گئے. کاش آپ یہ فرمان جانتے کہ میرے مصطفیٰ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اگر یہ جانتے تو بیٹی کو کبھی زحمت نہ سمجھتے. اور پتہ ہے دوستو یہی معاملہ ہوتا ہے. جب ڈاکٹر نے کہا بیٹی ہے, گھر پہ سارے لوگ مشورہ کرتے ہیں, عورت کے نہ چاہنے کے بعد بھی ہاسپٹل میں لے جا کر کے اس بچی کو گرایا جاتا ہے, اس بچی کو ختم کرا دیا جاتا ہے, اس بچی کو ابوش کر کے کلیئر کرا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب وہ بچی کو کلیئر اور صفایا کیا جاتا ہوگا تو بتاؤ اس بچی کی چیخ رب کی بارگاہ میں گر گرا کے کیا یہ نہیں کہتی ہوگی مولا پیارا کیا
कसूर था जो मुझे अभी दुनिया में ना आया दिया गया। मौला मेरा क्या कसूर था जो मुझे शिकत में ही खत्म करा दिया गया। मौला मेरा क्या कसूर था, मेरा सिर्फ यही कसूर था ना कि मैं बच्ची थी। अगर मैं भी बच्चा होता तो आज मुझे भी दुनिया में आने का मौका दिया जाता, मगर बच्ची होने की वजह से मुझे पेट में ही खत्म किया गया। बताओ वो खून का टुकड़ा जो जमा था उसको दवा के जरिए से टुकड़े टुकड़े कर करके उसे खराब किया जाता है, और पानी के वो फव्वारे औरत को मार करके उसको क्लियर किया जाता है। उसमें ऐसा फव्वारा है, उस पानी का वो फव्वारा, क्योंकि हमारे चचा भी डॉक्टर है और हमारे हमारे घर में बहुत सारे लोग डॉक्टर, हमारा अपना हॉस्पिटल है, तो इन तमाम मामला को मैं बड़ी करीब से देखा हूँ। पानी के वो फव्वारे जिससे बच्चे का सफाया होता है, अल्लाह दोस्तों उसका प्रेशर ये होता है 4 महीना तक या 6 महीना तक उसके पेट में दर्द रहता है उस प्रेशर की वजह से। मगर लोग सिर्फ अपनी नफ्सानी की बुनियाद पर, अपने नफ्स के बुनियाद पर उस बच्ची को खत्म कराते हैं। बताओ रब की बारगाह में बच्ची जब फरियाद करेगी, जब दुआ करेगी, तो बताओ उस दुआ को रब कबूल करेगा कि नहीं? बताओ उसकी बद्दुआ क्या समाज को बर्बाद करेगी कि नहीं? बताओ उसका बद्दुआ क्या समाज को बर्बाद करेगी कि नहीं? ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के बाद इस महफिल से उठो, एक नहीं 5-6 भी बच्ची हो जाए तो उसे कभी रहमत ना समझना, बल्कि मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अपने घर में उसे रहमत समझना। के आला हजरत फैजाने आला हजरत उर्से मुबारक जश्न गुलशन वरा रान फरेज सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और करीब आप हो जाइए, ये तो बच्ची का मामला है। आखिर लोग कतरा क्यों रहे हैं, बच्ची से आखिर घबरा क्यों रही है? इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करें कि आखिर बच्ची को लोग अबॉर्श क्यों करा रहे हैं, खत्म क्यों करा रहे हैं। मैंने 5 जिसकी बच्ची है, मैंने कहा कि बात बताओ आखिर क्यों बच्ची को खत्म कराया जा रहा है? तो पता है उसने कहा, हजरत जब तक काम करता हूँ कोई मामला नहीं, मगर जब पलट करके आता हूँ 5 बच्ची का चेहरा देखता हूँ, दिल को सुकून मिलता है। मगर फिर जब रात में सुनता हूँ तो ये ख्याल सताता है 5 बच्ची है, एक बच्ची की शादी करने में 10 लाख से ज्यादा खर्च है। बताओ 5 बच्ची है कहाँ से लाऊंगा? अगर आज के दौर में दोस्तों अगर किसी की नौकरी हो जाए तो अल्लाह अल्लाह अब तो कहना नहीं, वो तो अपने दीन से दूर हो गया। अब अगर दाढ़ी भी है तो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके कहता है, सुनो अगर हमारे घर में एंट्री करनी होगी तो 10 लाख से नीचे की बात नहीं करना। मेरा बेटा बैंक में जॉब करता है, मेरा बेटा रेलवे में जॉब करता है, मेरा बेटा जो है फलाना जगह एयरपोर्ट में जॉब करता है। नौकरी लगी तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला का शुक्र है। अरे अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ने तुझे देने वाला हाथ बनाया, अल्लाह चाहता तो तुझे देने वाला भी हाथ बना सकता था। तो आज जहेज के मुतालबात की वजह से ये मामला, आज से कुछ पहले मामला ऐसा हुआ था कि अहमदाबाद की सरजमीन पे एक आयशा नाम का लड़की का आपने नाम सुना था, तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। हालांकि उसकी तहकीक मैंने किया था, उसकी तहकीक में और कुछ बातें मुझे नजर आई, उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ जहेज के जो मुतालबात हैं इसको कम कीजिए, इसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। सुनिए, जब जहेज के मुतालबात का दिल में ख्याल आए तो शैतान को ललकारते हुए कहिएगा कि हम दुनियादार नहीं बनेंगे, हम नबी का वफादार बनेंगे और हम ऐसी शादी करेंगे शादी जैसे मुस्तफा ने हजरत अली जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी टॉपिक को मैं टच करना चाहता हूँ क्योंकि माँ तशरीफ ले आ चुके हैं, हजरत तशरीफ ला चुके हैं और एक मुकर्रम को तशरीफ लाने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको ज्यादा देर इंतजार करवाओ। मैं अब दूसरी टॉपिक को टच करना चाहता हूँ, दूसरी टॉपिक को अब टच करना चाहता हूँ। ये टॉपिक जरा अहम है, जरा इसे गौर से सुनिएगा। आज देखा जाए वैसे तो मजहब इस्लाम को टारगेट हर जमाना में किया गया है, मजहब इस्लाम को टारगेट हमेशा
اکٹھا کیا گیا ہے. مگر چلو آؤ اب اس زمانے کی بات کرتے ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم کہتے ہیں مذہب اسلام کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں. چلو اب آ جاؤ, اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو تمہارا قرآن کوٹ میں کیا کر رہا ہے؟ اگر تم مسجد کو مانتے ہو تو تمہاری مسجد کی میناریں کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اگر تم مسجد کو مانتے ہو تو تیری مسجد شہید کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر تم آقا کی سنت کو مانتے ہو تو رسول پاک کی ذات پر حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ چلو اسے ذرا قریب سے سمجھو. آج سے کچھ پہلے کہنے والے کسی نے کہا ہے کہ آزان پہ روک لگایا جائے. جب آزان پہ روک لگانے کی بات ہوئی تھی تو پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی ہندوستان کے ہر چوراہے پہ مسلمان اپنے ائمہ کے قریب جا کر کے, اپنے علماء کے قریب جا کر کے احتجاج کے لیے نکل پڑے تھے. ہر چوراہے پہ جام کر رہے تھے. یہی نہ کر رہے تھے کہ ہمارے آزان کے بارے میں کیوں بولا. پتہ ہے اس وقت میں بامبے میں کرلا کے سرزمین پر تھا. میں نے کرلا ہی کے سرزمین پہ کہا تھا, او مسلمانوں, اگر کسی نے کہا ہے کہ آزان کو بند کیا جائے تو کسی نے غلط نہیں کہا ہے, وہ صحیح کہا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہی جتنے علماء تھے انہوں نے کہا جنت الرب, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے, تم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ تمام بھی پروگرام جاتے ہیں, آپ تمام بھی دیش کا سفر کر رہے ہیں, آپ تمام بھی راج کا سفر کر رہے ہیں. چلو ہم ذرا بامبے آ جاتے ہیں. بامبے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 12 سے 1 بجے تک واٹس ایپ 12 سے 1 بجے تک لوگ چوراہے پر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. 1 بجے تک لوگ چوراہے پر کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں. چلو اس سے کوئی بات نہیں ہے. مگر اب آ جاؤ 1 بجے کے بعد جہاں پر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو رات کے تہائی حصے میں بارگاہ خدا بندی میں مصلی بچھا کو سر کو سجدے میں جھکا دے. عزت چاہیے تجھے عزت مل جائے گا, رفعت چاہیے تجھے رفعت مل جائے گا, بلندی چاہیے تجھے بلندی مل جائے گا, شہرت چاہیے تجھے شہرت مل جائے گا, چاہو جلال چاہیے چاہو جلال مل جائے گا, عظمت چاہیے عظمت مل جائے گا. مگر ہاں افسوس جب 1 بجا ہے اب یہ لوگ اپنے بستر پہ گئے ہیں اور بستر پہ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اٹھایا ہے فون, کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے, کوئی ایف بی چلا رہا ہے, کوئی ٹویٹر چلا رہا ہے, کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے, کوئی گوگل چلا رہا ہے, کوئی اس میں جو ہے فلم دیکھ رہا ہے, کوئی مووی دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے. اور یہ سلسلہ کب تک حضرت چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے 3 ساڑھے 3 بجے تک چل رہا ہے. اور جب اب ادھر سے مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اب یہ مسلمان چادر کو ٹان دیا ہے اور اب سو رہا ہے. اب سونے کا اس کا وقت ہوا ہے. مسجد سے اذان آئی ہے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنے بستر کو گرم کرنا شروع کیا ہے. اگر کوئی باہر ہے جب مسجد کی صدائیں ہوئی ہے تو اب جو ہے لوگ بستر کو گرم کر رہے ہیں. آج بھی حضرت معاملہ یہ ہے کہ لوگ اذان پر بڑا احتجاج کے لیے آگے نکل چلے, پروٹیکٹ کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ ہمارے اذان پر حملہ ہو رہا ہے. چلو اب آپ کی اذان کو آپ کے آئینے میں پیش کرتا ہوں. آج اذان ہو رہا ہے, مسلمان چل رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مسلمان بول رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مسلمان کھا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مسلمان آپس میں بات کرنے میں مشغول ہے, اذان ہو رہی ہے اور مسلمان کام کرنے میں مشغول ہے. او مسلمانوں, جب تم اپنے اذان کی خود نہ قدر کرو گے تو غیر کے خاک تیری اذان کی قدر کریں گے. اپنے مسجد کی حرمت تم خود نہ بچاؤ گے تو غیر کے خاک تیرے مسجد کی قدر کریں گے. جب قرآن تم خود نہ پڑھو گے تو غیر کے خاک تیرے قرآن کی قدر کریں گے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ مسجد کی میناریں سلامت ہو, آپ چاہتے ہو کہ قرآن کی حرمت سلامت ہو, آپ چاہتے ہو کہ نبی کے ناموس رسالت سلامت ہو, تو یاد رکھو آپ کو پروٹیکٹ کرنے سے یہ نہیں بچے گا. محلے محلے شہر شہر ڈگر ڈگر جا کر کے پروٹیکٹ کرنے سے نہیں بچے گا. سنو, اگر چاہتے ہو کہ یہ سب چیزیں رک جائے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ جانا اور اٹھ کر کے وضو کر لینا, مصلا بچھا لینا اور بچھا کر کے 2 آنسو گرا کر کے کہنا مولا گناہ تو میں کر رہا ہوں, میرے گناہ کے بدلے آج مسجد کی حرمت کو لوٹی جا رہی ہے. مولا گناہ تو میں کر رہا ہوں, میرے گناہ کے وجہ سے آج قرآن کے اوراق کو جلائے جا رہے ہیں. گناہ تو میں کر رہا ہوں, مولا آج میری گناہ کے وجہ سے نبی کی عظمت پر حملہ ہو رہی ہے. مسلمانوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے کا معاملہ رہا, جب رات میں رب کی بارگاہ میں جھک کر کے جب آپ اپنے عاشق بار ہو جاؤ گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تم
नमाज पढ़ना चाहोगे, काफिर मुसल्ला बिछाएंगे, नमाज़ें तुम अदा करोगे। मस्जिद में अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे ज़िक्रा, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया, खलीफाए हुजूर अनवारुल उलमा, खलीफाए हुजूर अनवारुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आपको थोड़ा और करीब कर लेता हूँ। चलो, दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, तमाम मस्जिदें अल्लाह पाक का घर है, ये तमाम लोगों का अकीदा है, तमाम लोग जानते हैं, है ना भाई? अल्लाह पाक का घर है ना मस्जिदें, तमाम मस्जिदें अल्लाह पाक का घर है। मगर अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले जिस मस्जिद पे विवाद चलता रहा, इस मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें होती रही। चलो, उस मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आखिर वो मस्जिद जब शहीद हुई, जब उस मस्जिद को तोड़ा गया, तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाफिज तसव्वुर साहब है, मुर्शिद साहब है, यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगर मौलाना मुर्शिद साहब के घर में अगर कोई हमला करे घर तोड़ने के खातिर, तो मुर्शिद साहब सबसे पहले अपनी जितनी ताकत है लगा करके उस घर को रोकने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे, तोड़ने नहीं देंगे। मगर अगर लोग ज्यादा है और तोड़ने पर आमादा है, तो पता है मुर्शिद साहब अपने जान पहचान लोगों जितने भी हैं सबको फोन करके बुलाएंगे और रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि मेरा मकान ना टूटे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दोस्तों से ना हो सका, रिश्तेदारों से ना हो सका, अपनी ताकतों से ना हो सका, तो पता है फिर प्रशासन की मदद लेंगे और बुला करके रोकने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों, मैं अब एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं सब रब का घर है। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, रब ने अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं की? अल्लाहु अकबर। अगर मेरा घर टूटे, हिफाजत करे, फिर रब ने अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं की? तो पलट के मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, रब तो अपने घर की हिफाजत कर ही देगा, तुम अपनी पेशानी की तो हिफाजत कर। अल्लाह, जिस दिन मुसलमान अपने पेशानी का जायजा ले ले, कभी तुझ पे हमला नहीं होगा। मगर हाँ अफसोस, आज अगर कर्जे की जरूरत हो तो लोग लोन लेकर के कर्जा ले लेते हैं। लोग EMI पे जाकर के पैसा उठाते हैं। कम से कम करीब हो उलमा को, तब तो तुझे समझ में आ गया। आज जो EMI पे ये मोबाइल, लैपटॉप, पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें ली जा रही हैं, ये सब सूद में शामिल है। और कम से कम इसकी फजीलतें सुनो जानो तब तो। मेरी एक बात आप और उलमा तमाम लोग इसकी तकनीक करें, जरा ये बताएं कि कौन ऐसा घर है जो अपनी जिंदगी का कोई, मिसाल के तौर पे अगर कोई 10,000 रुपया कमा रहा है तो उसमें 8,000 रुपया वो डॉक्टर को ना लगाता हो। कोई ऐसा घर नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे महफूज होंगे, मगर ज्यादातर मामला ये है कि उसमें सब लोग डॉक्टर के पास, कोई शुगर से परेशान है, कोई हार्ट से परेशान है, हर चीज से कोई इधर परेशान है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि अगर नबी की सुन्नत पे सही से आप कायम हो जाओ, तो याद रखो तेरे घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। अफसोस आज बड़ी दूर हो गए। यही वजह है कि आज अभी कुछ पहले एक जगह है त्रिपुरा, एक जगह है, क्या मामला है दोस्तों वहां पर, क्या मामला है? अल्लाह, आज कम से कम दूसरे का दर्द, अब तो मामला ये है कि हमारे ऊपर हो तभी हम अपने दर्द को महसूस कर सकेंगे। हजरत मोहम्मद बिन अब्बास को जानते हैं? किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान में एक राजा है जो मुसलमान की एक बेटी को गिरफ्तार करता है,
ایک بیٹی کو مسلمان کی ایک بیٹی کو گرفتار کر رکھا اور وہ پھر وہاں سے صرف 18 سال کا وہ جوان ہوا، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوا کہ اسلام میری بہن رات جا کے قبضہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے فوج کو تیار کیا، اس کے بعد سندھ کی طرف حملہ آورا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے کوئی خالازاد بہن نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار یا ان کا کوئی خاص گھر کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اگر صرف ایک دین کا جذبہ تھا، دین کا جذبہ لے کر کے نکل پڑے۔ ہاں افسوس آج تو ہمارا قوم برابریوں میں بٹ گیا ہے۔ یہ تو غیروں کے یہاں معاملہ تھا مگر ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہو گیا۔ فلانا شیخ ہے، فلانا انصاری ہے، فلانا منصوری ہے، تو فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے۔ غیروں کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ ان کے یہاں وہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اوپر کے لوگوں کو مندر میں آنے نہیں دے رہے تھے، مگر آج ہمارے یہاں بھی اس قدر معاملہ ہو گیا ہے کہ فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے۔ اگر شیخ کا گھر چل رہا ہے تو خان نہ بولے گا، اگر خان کی دکان چل رہی ہے تو انصاری نہ بولے گا، اگر انصار کا گھر چل رہا ہے تو منصوری نہ بولے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی دین ہے، اسی دین پر آپ عمل کرتے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کو ایک دسترخوان پہ بیٹھا کے کہہ دیا، وہ زمانے والوں بلال کو ایک دسترخوان پہ بیٹھا کے بتا دیا کہ اگر بادشاہ ہو تو اسی دسترخوان پہ، فقیر ہو تو اسی دسترخوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا افسوس آج بھید بھاؤ کر کے ہم نے رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اور دوسری چیز جو آج سب سے زیادہ اگر کیس میں اگر جا کر کے کبھی کورٹ میں آپ لوگ اس کا جائزہ لیجئے گا تو سب سے زیادہ جو معاملات ہو رہے ہیں کورٹ میں آپ کو یہ ملے گا بھائی بھائی میں جھگڑا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج اتنے ٹکڑے میں بٹ گئے ہو آپ، یہی وجہ۔ آج اگر 1 کٹھے کی زمین ہو یا 1000 اسکوائر فٹ زمین ہو، اگر 5 بھائی ہیں تو 5 ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس میں سے آگے ہوگا، دوسرا کہتا میں اس میں سے 5، اسی میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کو لیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم اچھے مشاورے کر کے اپنے بھائی سے ایک سنجیدہ سے باہر میں آپ کی بات نہیں جانتا۔ یہاں اتنے سارے بزرگ ہیں، کبھی اپنے بزرگوں کے قریب جانا اور جا کر کے پوچھنا کہ ایک زمانہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، آج 40 سال پیچھے آ گیا۔ آج سے 40 سال پیچھے ایک معاملہ ایسا تھا کہ لوگ دور سے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر سے سفر کر کے آتے تھے۔ کہاں آتے تھے؟ تو فلانا جگہ مسلمان کی بستی ہے، کیا کام ہے تجھے مسلمان کی بستی سے؟ تو پتہ ہے میری اپنے بھائی میں زمین کی لڑائی ہو گئی ہے، میں مسلمان کے دروازے پہ جا کر کے فیصلہ کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا مسلمان سے کیوں فیصلہ کرواتے ہو؟ تو اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مسلمان ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان ہے کبھی حق غلطی نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آپ سے فیصلہ کروانے آتے تھے، آج اپنے قدم کا جائزہ لو دوستو، آج اپنے قدم کا جائزہ لو، آج اپنے دل کا جائزہ لو کہ آج لوگ کیوں نہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اب تو یہ معاملہ ہے کہ فلانے بستی میں اگر جا رہے ہو تو لوگ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، مارو یہ مسلمان ہے، بھگاؤ اسے اپنے بستی سے، یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی کے دین سے دور ہو گئے ہو، سنت سے دور ہو گئے ہو، قرآن سے دور ہو گئے ہو، فرمان مصطفیٰ سے دور ہو گئے ہو۔ یاد رکھو فرمان مصطفیٰ کے قریب آ جاؤ، جس دن فرمان مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ گے، یاد رکھو نبی کی محبت تیرے دل میں وہ انگڑائی لے گی کہ آپ کے سامنے اگر موت بھی آ جائے تو موت کے آنکھوں پہ آنکھ ڈال کر کے موت کو اس کی حیثیت بتا دیجیے گا اور کہیے گا وہ موت میں وہ نہیں ہوں جو تجھ سے ڈر جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تجھ سے ڈر کر کے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو میں تجھے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاؤں، بلکہ نبی کی پاک کی سنت آپ کے دلوں میں بس جائے، قرآن
کی اولاد آپ کے دلوں میں بس جائے تو موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے موت کے کلیجے پر اپنی زندگی کا جھنڈا گاڑ دینا اور زمانے والے سے کہہ دینا او زمانے والا تو تو پیدا ہوا ہے جینے کے لیے، نبی کا دیوانہ تو پیدا ہوا ہے مٹنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم زمنہ، فیضان شہید بابا، سرزمین احرارہ، فیضان تاج الشریعہ، خلیفہ حضور انوار العلماء، حضرت علامہ مولانا جنت الرب رضوی آرا بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تھوڑا سا ذہن قریب کیجیے اور اپنے بچوں کے پاس میں پہنچتا ہوں۔ اے میرے پیارے، آپ موبائل لیے ہو، آج حضرت اگر فون کیا جائے ان بچوں کے پاس، ذرا سا کبھی بھی آپ لوگ بھی تو فون کرتے ہوں گے، آج اگر فون کیا جائے تو اس محفل میں اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 لوگ میں سے اس محفل میں غالباً 80 لوگوں کے پاس اگر فون کیجیے گا تو آپ کو ٹون میں گانا ملے گا، کالر ٹون میں گانا ملے گا، اگر رنگ ٹون ان کا دیکھا جائے تو اس میں گانا ملے گا، اگر ان کے فون کو دیکھا جائے تو ان کے اسٹیٹس میں گانا ملے گا، اگر ان کے فون کو چیک کیا جائے تو اس میں بے شمار گانا ملے گا۔ آج دوستوں پتہ ہے آپ کو، گانا کی وجہ سے آپ کا عبادت میں سارے ذوق و شوق ختم ہو گئے، آج گانے کے وجہ سے آج آپ دین سے بڑی دور ہوتے چلے جا رہے ہو، آج جب گانا سے تم قریب ہو گئے، آج لوگ جو ہے اپنے خیال کو بومبے کی طرف متوجہ کر رکھا ہے، آج اگر دیکھا جائے تو اس کی چلنا بومبے والے کی طرف، اس کا بولنا بومبے والے کی طرف، اٹھنے سے لے کر کے سارے افعال اگر دیکھے جائے تو بومبے کی طرف متوجہ ہو رکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج صرف زنا، صرف تعلق بنانے کا نام ہی زنا نہیں ہے، چلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ اپنے فون میں غلط جو چیزیں دیکھ رہے ہو یہ بھی تیری آنکھ کا زنا ہے، اگر زبان سے غلط کلامی کر رہے ہو یہ تیری زبان کی زنا ہے۔ اللہ اللہ دوستو، ایک دن کا ایک معاملہ یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 کی فوجیں تھی اور 70,000 کی فوجیں کافروں کے مقابلے کے لیے نکلی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 کا قافلہ ہے اور یہاں پر کفار کم ہے۔ دیکھیے ذرا ہوتا کیا ہے، ابھی 70,000 حملہ آور ہوئے ہیں کافروں پر۔ ابھی تو معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت دشمنوں پر فتح پا رہی تھی، مگر اچانک جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ آخر یہ تو لگتا ہے کہ موسیٰ ہم پر حاوی ہو جائیں گے اور یہ میدان جیت لے جائیں گے، تو پتہ ہے کافروں نے ایک میٹنگ کیا اور میٹنگ میں یہ معاملہ طے پایا کہ ہم چاہتے ہیں اگر جیتنا تو سنو، اپنی بچیوں کو سجاؤ اور ان کی محفل میں چھوڑ دو، اپنی عورتوں کو سجاؤ ان کی محفل میں چھوڑ دو، اپنی بیویوں کو سجاؤ سنگار کرو اور ان کی محفل میں چھوڑ دو، اگر اس میں سے 2-4 ہی گمراہ ہو جائے تو ان کے لیے کافی ہے۔ وہی ہوا کہ 70,000 کا فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور کافر کم ہے، انہوں نے اپنی عورتوں کو سجایا، اپنی بچیوں کو سجایا، اپنی بیویوں کو سجایا اور سجا کر کے بھیج دیا ہے۔ پتہ ہے ابھی جب 70,000 قافلے میں جب عورتیں آئی تو اسی طریقے سے عورتیں سنگار کر کے آئی تھی، اس میں سے کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے دیکھا، اس کی خوبصورتی اچھی لگی اور اچھی لگنے کے بعد اس کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خبیث فوراً نبی سے اتارو، بغیر نکاح یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مگر شہوت کا وہ غلبہ چڑھ چکا تھا، کیونکہ آنکھ جو ہے نا، یہ آنکھ بھی جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک چیز ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جب راستے سے گزر رہے تھے اور فاحشہ عورت وہاں سے گزر رہی تھی تو اعلیٰ حضرت نے اٹھا کر کے اپنے تہبند کو آنکھ کو ڈھک لیا اور ڈھک کر کے بتایا کہ پہلے آنکھ اگر بہت جائے تو دل بھی بہت جاتا ہے، اس لیے آنکھ کی حفاظت کرو۔ اب تو پتہ ہے موسیٰ نے کہا اتارو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ لے کر کے اپنی جھوپڑیوں میں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ زنا کیا، ابھی زنا ادھر ہو ہی رہا تھا، 70,000 قافلے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ فوراً جو ہے شکست کی طرف لوٹنے لگے اور سب لوگ
جو ہے کافروں کی تلوار کے زد میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جو ہے ہماری امت شکست کی طرف جا رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لگتا ہے اس میں سے کسی نے غلط کیا ہے، تو لوگوں نے اس کے طرف مطالبہ کیا، اس کے طرف دکھایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، صرف 2-4 لوگوں کے زنا سے پورے 70,000 جو قتل کے سامنے 70,000 کافروں کے سامنے وہ قتل کیے جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو گھر گھر میں زنا ہو رہا ہے، آج تو محلے محلے میں زنا ہو رہا ہے، آج تو چوراہے پر زنا ہو رہا ہے، آج تو ہر جگہ جگہ زنا ہو رہا ہے۔ زنا ہماری آنکھ بھی زنا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی زنا کر رہے ہیں، ہماری زبانیں بھی زنا کر رہی ہے۔ پھر کیسے چاہتے ہو کہ آپ کے محلے میں برکت ہو جائے، آپ کے گھروں میں برکت ہو جائے، آپ کے محلے اور ایریا میں برکت ہو جائے؟ سنو، چاہتے ہو کہ برکت ہو جائے تو یہ تمام چیزوں کو ترک کرو اور کہو کہ اب تک جتنا ہم جیتے تھے وہ دشمن کی شر باطل کے اندھیرے میں جیا کرتے تھے، اب اگر ہم جیئیں گے تو شہید بابا کے سایہ میں جیئیں گے، اب اگر ہم جیئیں گے تو احمد رضا کے سائے میں جیئیں گے، اب اگر جیئیں گے تو تاج الشریعہ کے دامن کو پکڑ کر کے جیئیں گے، اب اگر جیئیں گے تو خواجہ غریب نواز کی سیتل چھائے میں جیئیں گے، اب اگر جیئیں گے تو حضور غوث پاک کے دربار کے سائے میں جیئیں گے۔ اور جب یہ عقیدہ آپ کے دلوں میں آ جائے گا تو یاد رکھو، ابھی تیرے دل میں یہ باتیں آئے گی ہی کہ ادھر کب خوش ہو جائے گا کہ بندہ نے یہ عبدالقادر کو خوش کر دیا، تو پھر میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں، میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ ان تمام چیزوں کو فوراً ڈیلیٹ کیجئے، جانے سے دور ہو جائیے، جانے سے دور ہو جائیے۔ ابھی یہ کون سا مہینہ؟ یہ نومبر چل رہا ہے نا، نومبر سے پہلے ابھی 3 مہینہ پہلے آ جائیے۔ اگست سے پہلے ایک جو ہے نا میں نے ٹیلی کروایا، اور میں نے یہ جو ہے نا پورے انڈیا کے ٹیلی کروایا تھا، اس میں 2300 لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں سے شادی کر کے فرار ہو چکی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اب یہ دن آ گئے ہیں، پتہ ہے خراب تو اس وقت لگتا ہے جب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہتے ہیں یار مسلمانوں کی بیوی کا معاملہ بڑا مزاقدار تھا، اس وقت جب کہتے ہیں تو یہ پیشانی جو ہے یوں جھک جاتی ہے شرم سے کہ آج ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے دھنباد میں گیا تھا، دھنباد میں ایک لڑکی رو کر کے کہہ رہی تھی کہ حضرت مجھے فضا کر کے اس نے شادی کر لیا ہے، اور شادی کرنے کے بعد 5 مہینہ کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیا ہے، اور جب چھوڑا ہے تو کوئی سماج مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی موبائل کی وجہ سے، کیونکہ آج عورتیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر کے اپنے کلچر کو بومبے کی طرف متوجہ کر لی ہے، اپنے کلچر کو ڈرامہ کی طرف متوجہ کر رکھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ جو ہے عالم کا بھی گستاخ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ولی کا بھی گستاخ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نبی کا بھی گستاخ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نطفے کہاں سے اچھے ہو؟ اس لیے میرے دوستو اپنے ماں بہنوں کو بھی سب سے پہلے حضرت خاتون جنت کی سیرت کو پڑھاؤ، حضرت رابعہ کا سیرت کو پڑھاؤ۔ جب حضرت رابعہ کی سیرت ماں بہنیں پڑھے گی، حضرت خاتون جنت کی سیرت پڑھے گی، تو یاد رکھو اس کے کوئی باس نہیں پیدا ہوگا، جب بھی پیدا ہوگا تو غلام باس پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم زندہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان شہید بابا، خلیفہ حضور انوار العلماء، خلیفہ حضور انوار العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا اب ذہن کو قریب کیجئے، یہ میں آپ کے قریب دہلی ہے، دہلی تو جانتے ہیں نا بھائی، دہلی جانتے ہیں نا، دہلی کی سرزمین پہ آج سے 400 سال غالباً آج سے 450 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 450 سال پہلے ایک معاملہ یوں ہوا کہ دہلی میں ایک بچہ ہے، 14 سال کا وہ بچہ ہے، اور معاملہ یوں ہوا جو اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ افسوس مسلمانوں، آج ہمارے اندر وہ کردار ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے
हमारी गुफ्तगू का अंदाज देख के लोग कहे अरे ये किस मजहब का मानने वाला है, इसके बोलने का अंदाज तो बड़ा प्यारी है, इसके बोलने का अंदाज तो बड़ा प्यारा है, तो इसको देख करके लोग कलमा पढ़ते। चलो अपने जहन को करीब कीजिएगा, वो 12 साल 14 साल का बच्चा है, जो लोग उसका चेहरा देख रहा है, कलमा पढ़ रहा है। अब देखते हैं ये बात कैसे रूपोश हो सकती है। लोगों ने कहा अच्छा ये कलमा पढ़ रहा है, और उसने मुकदमा दायर कर दिया गया, मुकदमा उस पर चलाया गया। अब जज के सामने वो बच्चा को पेश किया गया है। जज ने देखा मामला क्या है, मामला ये था कि जो इसका चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो इसका चेहरा देखता है कलमा पढ़ लेता है। इत्तेफाक से जज भी उधर वाला था, उसने सोचा कि मैं इसका चेहरा देखूं या ना देखूं, क्योंकि मुकदमा ही यही है कि जो इसको देखता है इसका हो जाता है। अचानक उसने कहा कि चलो देख लेते हैं। दिल ने कहा खबरदार देखना नहीं, वरना तू भी इसी का हो जाएगा। अक्ल ने कहा रे देख कुछ नहीं होता, दिल ने कहा देख कुछ नहीं होगा। अक्ल ने कहा रे देख ले कुछ नहीं होगा, दिल ने कहा देखना नहीं। आखिरकार ये दोनों में बहस छिड़ जाती है, और अक्ल जो है ना शिकस्त दिल जीत गया। और उसके बाद बच्चे को जैसे नजर उठा करके जज ने देखा है, यूं चेहरा देखता है और अपनी कुर्सी पे बैठ के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे किरदार अब कहाँ है दोस्तों? अब कौन किसको देख के कलमा पढ़ता है? आज किरदार ही तो हमारे वैसे नहीं है, आज सूरत ही तो हमारे वैसे नहीं है। अब बताओ जब कलमा पढ़ा वो बच्चा मुस्कुरा करके पलट करके जाता है, और जाने के बाद कहता है अम्मी जान आपको पता है आज तेरे बेटे का हलचल है, पूरे शहर दिल्ली में तेरे बच्चे का चर्चा है। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा बेटा जो तेरा चर्चा हो रहा है ना वो तेरा एजाज नहीं, वो तो मेरा एजाज है। तुम बेटा ने कहा माँ लोग मुझे देख के कलमा पढ़ते, एजाज तेरा कैसे है? तो माँ ने कहा बेटा जिस दिन से तू मेरे पेट में आया था ना उस दिन से मैंने कभी नमाज को तर्क नहीं किया है। जिस दिन से तू मेरे पेट में आया था ना उस दिन से मैंने तहज्जुद की नमाजें ना छोड़ी है। जिस दिन से तू मेरे बदन में आया है उस दिन से मैं औरातों वज़ाइफ पे लग गई। जिस दिन से तू मेरे पेट में आया है उस दिन से मैं नफल की कसरत करने लगी, झूठ से बचने लगी, गीबत से बचने लगी। बेटा कुरान तो मैं पढ़ती रही, अल्लाह ने कुरान का एजाज तेरे चेहरे में दे दिया है। नमाज तो मैं पढ़ती रही, नमाज का एजाज तेरे चेहरे में भर दिया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों नमाज पढ़ो तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, जब भी सर झुकाओ तो अपने रब को दिखाने के लिए कि तेरे नुत्फे में अगर कोई बच्चा हो तो याद रखो वो भी जो है गुलाम गौस बन करके चले और उसे दुनिया वाला देख करके हैरत करे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मयार को अब बदलिए, ये इंशाअल्लाह बदलेंगे। कल सुबह से आप नमाज वगैरह की तादाद बढ़ेगी, करीब हो जाओ यार, करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, दीन से दूर मत हो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बगदाद में जिस हलाकू खान ने जो किया था वो इंडिया की सरजमी पे फिर दोहराई जाएगी। करीब हो जाओ, दीन से करीब हो जाओ। भाई भाई आपस में ये इत्तेफाक रखे कोई किसी का दिल ना तोड़े। आज तो समाज में बेशुमार दिल तोड़ बैठे हैं। मैं आप हज़रात से भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के दरमियान जाइए और जा करके नबी पाक की सुन्नत को बताइए लोगों को। आज सिर्फ हम लोग जो है जुमे की नमाज और तमाम तर चीज़ के बारे में बताते हैं, मगर अगर लोगों से पूछा जाए तो सही तौर पे लोगों को सुन्नत का खाने का तरीका पता नहीं है, पीने का तरीका नहीं पता है। यही वजह है ना कि आज अंग्रेजों के वो मामला जो बबल सिस्टम बोलते हैं वो खाने पीने के मामला चल गए। लोग गए तो खाते ही थे, अब मुसलमान के बच्चे भी जो है ना एक तरफ औरतें खा रही, दूसरी तरफ मर्द खा रहे, तीसरी तरफ कुत्ते खा रहे हैं। ये सब तीनों एक साथ खड़े होकर के खा रहे हैं। आप लोगों के दरमियान जाइए और एक चीज मैं आपसे बताता हूँ, सुनो। 3.5 लाख 3.5 लाख याद रखना, 3.5 लाख हदीसें गूगल पे ऐसी है जिसका हदीस में कोई जिक्र नहीं है। एक दो नहीं 3.5 लाख। आज लोग जो है ना व्हाट्सएप पे पढ़ लिया हदीस और उसके बाद कहता है कि अरे हम तो हदीस जानते हैं, गूगल से हदीस निकाल दिया कि हम तो हदीस जानते हैं, और जो है ना फेसबुक पर हदीस पढ़ते हैं। सुनो 3.5 लाख, क्योंकि ये यहूदियों का कब्जा है इस गूगल पर, सोशल मीडिया पे ये तमाम तर चीजें जो है ना ये यहूदियों का कब्जा है। अगर हदीस आप जानना चाहते हो, हदीस अगर सुनना चाहते हो तो
आप गूगल से ना सुनो, अपने आलिमों के करीब होकर के जाकर के हदीस सुनो, मदरसे में जाकर के सुनो, मस्जिदों में जाकर के सुनो, अपने इमाम को बैठा करके सुनो, अपने इमाम से बैठा करके वज़ू के तरीके, नमाज के तरीके, खाने के तरीके, पीने के तरीके, ये तमाम तर तरीके सीखने की आप कोशिश कीजिए। कहीं जाकर के अपने उलमा से करीब होइएगा इंशाअल्लाह। और अभी जो सबसे ज्यादा खराब मामला चल रहा है कि वो जो है ना, आप अपने उलमा की इज्जत नहीं कर रहे, आप अपने इमाम की इज्जत नहीं कर रहे। यही वजह है ना कि आज जो है बेकदरी फैली हुई है। आप अपने इमाम के करीब होइए। मैं यार आज अगर देखा जाए तो अगर मोहल्ले में जो है ज़िनाकारी हो रही है, कोई उसको कुछ नहीं बोलता है, डीजे बज रहा है, बजने दो, उसको कोई नहीं बोलता है, फलाना जो है बगैर निकाह किए हुए किसी को रख ले, उस पर कोई तकलीफ नहीं करता है। मगर अपने इमाम की थोड़ी सी भी खामी अगर ना भी हो तो वो जो है खामी बना देता है, और बनाने के बाद उसकी बुराई शुरू कर देते हो। चाहिएगा आपसे कि आप जो है ना करीब होइए इमाम की बुराई ना करें दोस्तों। इमाम की बुराई की वजह से आज जो है ना आप इमाम से करीब नहीं हो पा रहे हो, दूरी हो जा रही है, और जब दूरी हो रही है तो फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, ना तो कुरान शरीफ सही से समझ पा रहे हो, ना हदीस के मफ़हूम सही से समझ पा रहे हो। आज जो है आप पूरा बन बैठे हो ना, यही वजह है। आज अगर आलिम आपके मुवाफिक बोले तो बड़ा अच्छा है, आपके मुवाफिक ना बोले तो यार उसे निकाल दो। कभी कभी सोचने लगता हूँ यार कि थाने में जितनी जल्दी थानेदार के तबादले नहीं होते, उससे जल्दी इमाम के तबादले हो जा रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, इमाम अगर आपके मुवाफिक बोले तो इमाम रखोगे तो वो इमाम कैसे आपके मुवाफिक बोलेगा? अभी तो शुक्र अल्लाह का अदा करो, आपको अगर 15,000 दिया जाए तो अपने घर को ना चला सकते हो, 7 से 8,000 में किस तरीके से ये कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप इमाम के हाल जानते हो, आज से पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो यही इलाहाबाद के सरजमी पे एक भूखा हुआ इमाम मर गया, और जब उसके लाश से बदबू आने लगे तब उसके बाद जो है लोग समझे कि इमाम साहब अपने कमरे में मर गए हैं। इलाहाबाद के थोड़ी से दूर पर हट करके कुछ फासला है, 11 किलोमीटर हट करके, वहां पर इमाम साहब का हुजरा, इमाम साहब अपने हुजरे में रहते थे और उनके साथ उनके बच्चे थे। अचानक हुजरा वो ढह जाता है, इमाम साहब और उनके बच्चे उसी में फौत हो जाते हैं। अभी 3 दिन या 4 दिन पहले मधुबनी का एक अबू कलाम हाफिज जी, एक अबू कलाम है जो हाजीपुर में वो इमामत एक गांव में करते थे। अभी उन्होंने फांसी खुद से लगा लिया, और फांसी खुद से लगाया है या पब्लिक ने लगा करके उनको, क्योंकि अभी इस पे तहकीक चल रही है। पूछना चाहता हूँ कि आपने सबके तरफ तवज्जो किया है। आज अगर देखा जाए तो नाच गाने में तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, मस्जिदों की तामीर में तो आप बेशुमार पैसे खर्च कर रहे हो, मदरसे के तामीर में तो बेशुमार खर्च कर रहे हो। मैं मना नहीं करता हूँ, ये तमाम सब चीजें करो, आप मस्जिद की तामीर भी करो, मगर याद रखो जहाँ मस्जिद की तामीर में पैसे लगाते हो वहाँ पर अपने इमाम के तनख्वाह इतना ज्यादा दे देना कि जब वो इमाम चले तो जमाना वाला देख के कहे, अरे 1450 साल के बाद नबी का गुलाम ऐसा है, नाइबे रसूल ऐसा है, तो फिर इसका रसूल कैसा होगा, फिर इसका कैसा होगा। इसलिए जरूरी है, अलग बात है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है, मगर जब इस्लाम पर आँच आया है तो इन उलमाओं ने इस्लाम को बचाया है। इनसे करीब हो जाइए, तूफान रूह लाने से चश्म क्या फायदा, 2 ही अश्क काफी है अगर कुछ असर करे। चलते चलते ये बात आखिरी मेरी बात है, आप सुबह में उठिएगा, अगर कभी किसी से बेर हुआ होगा तो जाकर के सलाम करके खत्म कीजिएगा, क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि अगर 2 भाई हैं, और अगर बड़ा भाई हजरत चाहता है कि छोटे भाई से हम माफी मांग ले, तो शैतान पहुंचता है बड़े भाई के पास, कहता है तू पगला हो गया है, तू बड़ा है, वो छोटा होके माफी मांगने ना आया है, तू बड़ा होके उसके पास माफी मांगने जाएगा। अब कहता है हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, कि जो है ना ये बड़ा है और हम बड़ा है, छोटे के पास जाए। छोटा चाहता है कि चलो मुझसे गलती या भैया से गलती हो गई तो चलो हम भाई के पास जाकर के माफी मांग के बात खत्म करेंगे, तो शैतान वहां पहुंचता है और पहुंच करके कहता है पागल हो गया है क्या, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब तो गलती तेरे भैया की थी, जिनकी गलती थी वो नहीं आया है, तू जाकर के माफी मांगेगा। इधर ना बड़ा कदम बढ़ाता है ना छोटा कदम बढ़ाता है। याद रखो अगर आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो शर्माना मत, बल्कि आकर के अपने भाई
لینا اور کہنا کہ زمانے کی رسوائی ہو تو ہو، کل قیامت میں میں رسول کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا ہوں، کل قیامت میں اپنے غوث کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سنو اب قول علی سنو اور حدیث رسول سنو۔ میرے آقا حضرت علی فرماتے ہیں اگر معافی مانگنے میں کسی کو شرم آتی ہو تو پہلے جو پہل کرے گا، اگر پہل کرنے میں اس کی عزت کم ہوتی ہو تو کل قیامت میں وہ میرے دامن کو تھام لے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے، سماج میں لڑائی ہو جائے، قبیلے میں لڑائی ہو جائے، اگر معافی مانگنے میں اگر کسی کا عزت گھٹ جاتا ہو تو میں قیامت میں وہ عزت اسے واپس کر دوں گا، واپس کر دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک غریب صحابہ ہے، ضعیف صحابہ ہے، میرے آقا کو ایک تحفہ لا کر کے دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اس تحفے کو لیا اور لینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے۔ جب وہ ضعیف صحابہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے اس تحفے کو کھولا، اس میں انگور تھا۔ میرے مصطفیٰ نے انگور کے گچھے سے ایک کو توڑا اور میرے مصطفیٰ نے کھایا، دو توڑا پھر کھایا، تین توڑا پھر کھایا، یہ کے بعد دیگر انگور کا سارا گچھا میرے مصطفیٰ نے خود طرح نوش فرمایا ہے۔ اب بتاؤ وہ کملی والا مصطفیٰ جو خود نہ کھا کر کے دوسروں کو کھلانے والا تھا، آج تو خود کھایا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اب صحابہ اکرام میں ایک ہلچل ہے، ایک ہلچل ہے، نہ رہا گیا صحابہ سے۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، آپ آج تنہا کھائے سارے انگور؟ تو پتہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، پتہ ہے یہ جو آیا تھا نا، اس نے تحفہ لے کر کے، یہ ضعیف ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت نہ تھی مگر پھر بھی یہ مزدوری کر کے میرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں، پھر بھی دھوپ میں اس نے محنت کر کے میرے لیے تحفہ لایا، اور میں نے جب توڑا ہے اور توڑ کر کے جیسے ہی کھایا تھا تو اس کا ذائقہ مجھے کھٹا لگا، میں نے دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا لگا، تیسرا کھایا میں نے وہ بھی کھٹا لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی میٹھا آ جائے، میں نے آپ تمام کو اس لیے نہ دیا کہ اگر دیتا تو ہو نہ ہو کوئی ضرور یہ کہہ دیتا کہ اس کا ذائقہ کھٹا ہے، اور یہ صحابہ اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ ہاں افسوس کہ میں نے جو محنت کر کے مصطفیٰ کے لیے لایا وہ قابل قبول نہ رہا، اس لیے میرے مصطفیٰ وہ تمام کھٹا انگور خود تو کھانا پسند کر لیا مگر ایک غریب صحابہ کا دل ٹوٹنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو آج کی اس محفل سے اٹھو، تو اگر کہیں کسی کی دیر ہو گئی ہو تو آپ جا کر کے اپنے بھائیوں سے سلام کر کے معاملہ ختم کر لینا، اب جا کر کے اپنے رشتہ داروں میں کہیں دشمنی کا معاملہ ہو گیا ہو تو سلام کر کے خدا را ختم کر لینا اور کہنا مجھے زمانہ کا فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے رب اور محمد مصطفیٰ کا فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی سلامت ہو، اس سے بھی بڑھ کر کے گفتگو کیا جائے گا، تب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دنیا کشی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔